میری بات کو سنیں، میں نے سنی ہے تو مناظرہ طویل ہوتا ہو جائے، چاہے صبح تک چلا جائے، نہیں بات کو صبح تک مکمل کریں گے۔ آپ جس صحابی کا نام لے کے آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ ثابت کریں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں، جو ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں جس کے بھائی آپ کے پاس دلائل موجود ہیں آپ ثابت کریں۔ ہمارے ہم پاس دلائل کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن تمہاری کتب سے، قرآن سے اور تمہاری کتب سے اس کا رد کریں گے کہ جو ان صحابہ کرام غزوہ احد سے واپس ہٹنے والے صحابہ کرام کو جو کافر کہہ رہا ہے وہ خود بھی کافر ہے یا مسلم ہے۔ انشاءاللہ ہم تمہاری کتب سے اس کا رد کریں گے، جواب دیں گے۔ جس صحابی کے متعلق آپ جو چاہتے ہیں، جس طرح چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں لیکن دیکھیں موضوع مناظرہ دیکھیں یہی ٹھیک ہے ہونا بھائی، چاہیے۔ وہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، بس ٹھیک ہے بھائی۔ ہم دیکھیں لیکن ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو بھاگنے کا جو جتنے مرضی ہو، آپ سن لو نا بھاگنے کے جو آیات ہے قرآن مجید میں، اس کی مذمت اور اس کی تکفیر بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک دو آیتیں نہیں، بہت زیادہ ہیں۔ وہ نہیں سمجھنا کہ میں نے وہ سب ادھر پڑھی ہیں وہ سب میں نے ادھر نہیں پڑھی ہیں، وہ آیات بہت زیادہ ہیں مولوی صاحبوں کے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں صبح تک چلیں، وہ صبح تک ابھی تو آپ ابھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جی۔ ابھی تو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے صبح نماز بھی پڑھنی ہے۔ ابھی یہ بات کیوں نہیں کہتا نا؟ ابھی وضو پہ کچھ گفتگو ہو جائے، ابھی ابو بکر صاحب کے علم پہ گفتگو ہو جائے کہ ابو بکر کو کتنا سنت آتا تھا، گفتگو ہو جائے۔ ابو بکر صاحب سنت کے دشمن تھے یا نہیں تھے؟ عمر صاحب سنت کے دشمن تھے یا نہیں؟ ابھی آپ گفتگو کریں گے؟ ابھی آپ کو دیکھ کر بھی سبھی احباب کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے سر پہ سنت ہے یا نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ بھی سنت ہے یا نہیں ہے، آپ کے گلے کے اندر بھی سنت ہے یا نہیں ہے۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں آپ لوڑی جاتی دوسروں نو بتی جاتی، پہلے اپنی چار پائی کے نیچے ڈنگورا پھیرے پھر صدیق اکبر یہ کی طرف سمجھتا ہے کہ سنت پگڑی کا نام ہے۔ تو پہلے اپنی چار پائی کے نیچے ڈنگورا پھیرے۔ تو میں اس وقت مفتی مصروف کس ہوں، نے میرے کہا پاس کہ وقت سنت نہیں صرف ہے۔ پگڑی کا نام ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جناب یہ داڑھی کٹا دینا یہ مولا علی کی سنت ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ٹائی لگا لینا مولا علی کی سنت ہے؟ داڑھی شیو کرنا حرام ہے، شیو کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ یہ تو قرآن سے ثابت داڑھی ہے، تو یہ لیکن کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب بھائی ایک مشت کے مولویوں سے برابر کہہ دے داڑھی اس کو قرآن چشمے سے لے کے ثابت دے ہے۔ دے بھائی اس آدمی کو، میری داڑھی اس کو نظر نہیں آ رہی ہے جی؟ داڑھی ایک نظر نہیں آ رہی مشت میری کے آپ کو؟ برابر یہ داڑھی یہ قرآن سے ہمارے ہاں ثابت اس ہے۔ طرح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک مشت سے زیادہ اگر ہو تو وہ انسان کی حماقت پہ دلالت کرتا ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے کہ جس کی داڑھی ایک مشت سے زیادہ لمبی ہے تو یہ اس کے بیوقوفی کی دلیل ہے۔ تو آپ کے مولوی صاحب یہاں پہ تک داڑھی رکھتے ہیں نا، سینے تک۔ ہمارے کسی کی نہیں ہے، ہمارے ہاں کسی کی نہیں ہے۔ ہاں آپ کے ہاں ہیں، رکھتے ہیں۔ آپ کی سنت کے مولوی بہت سارے شیعہ مولوی بھی رکھتے ہیں۔ وہ ایک مولوی ہے نا، وہ میں کہتا ہوں ابو حنیفہ دوران، اسلام آباد والا، ابو کیا نام ہے اس کا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے انور علی شیخ محسن کے بیٹے، وہ بھی اس کی داڑھی لمبی ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کے پاس حدیث ہے ایک مشت سے زیادہ لمبی ہو تو یہ انسان کی بیوقوفی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض مولوی حضرات رکھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ داڑھی ایک مشت ہو۔ یہ سمجھ میں آئی نا ضروری بات؟ ہے، ہاں یہ ضروری ہے، ہمارے ہاں نہیں، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے جی، میرے پاس وقت نہیں ہمارے ہے، ہاں نہیں۔ مصروف ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے دین لیے، وہاں پہ ضروری نہیں ہے جی۔ تمہارے اچھے ویوز آ جائیں گے، بٹ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیں، آپ میرے کے پاس ہاں وقت نہیں ہے۔ آپ کے ہاں سنت عورتوں کا ختنہ سنت ہے کہ نہیں ہے آپ کے ہاں؟ نہیں ہے یہاں، یعنی جو یہاں رائج ہے اس کو برا سمجھا رواج جاتا کا نہیں ہے، کہتا ہوں، اور سنت کا کہتا ہوں، سنت کا کہتا۔ آپ کے ہاں اور شریعت میں آپ کے ہاں عورتوں کا ختنہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ ختنہ نہیں ہوتا، ختنہ ہوتا ہے جی، سنت ختنہ آ جائے گی، ختنہ کتب ختنہ کے ختنہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ سوال کے جواب دے دو۔ کتب کے اندر ایسے ہی موجود ہے۔ شریعت میں ہے تو آپ لوگ کرتے ہو؟ ہے پاکستان میں آپ لوگ کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ سنت کا تارک کون ہے جی؟ جب ختنہ ہی نہیں کراتے، جب ختنہ ہی نہیں ہوئی تو تم لوگوں کی آدھی جماعت کے ختنہ ہی نہیں ہوئے جی۔ ان کے ہمارے ہاں سنت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کا ختنہ سنت، ان کے ہاں سنت ہے، سنتی عملی نہیں۔ سنت کا تارک کون ہے؟ شادی کیسے کرتے ہو؟ شادی کیسے ہوئی تمہاری؟ یہ سنت استحبابی ہے یا وجوبی ہے؟ آپ کو اتنا نہیں پتا؟ اور سنت اور ترک کر دیے نا،
آپ سب سنت کے تارک ہو کے نہیں ہیں پاکستانی ہندوستانی. میں نے کہا یہ سنت لزومی ہے استحبابی ہے کون سی ہے آپ کو پتا ہے اس مسئلے کا اچھا سنت کی اقسام آتی ہیں آپ کو اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل حدیث کو فرمان کو سنت کہتا ہے نہیں کہتا ہے شیخ صاحب نبی کریم علیہ السلام کے قول کو سنت کہتے ہیں فعل کو سنت کہتے ہیں کیا نبی کریم علیہ السلام نے کسی عورت کا ختنہ کیا ہے حضور نے آپ لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے فرمایا کہ یہ سنت ہے مستحب ہے یہ کیا جائے ٹھیک ہے نا آپ یہی کہتے ہو وہ عرض یہ ہے ان کی تقریر بھی سنت ہے صحیح ہے یہ استحبابی عمل ہے بھائی اگر کوئی کہہ دے کہ یہ سنت جو ہے یہ سبب اختلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سبب اختلاف ہے اور اس کو چور و حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کافی بس حلال حرام اسی کتاب سے لیں گے آپ کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے سنت لزومی کا منکر ہے جو سنت لزومی کا منکر ہو وہ مرتد ہوتا ہے جس طرح کہ آپ اور سنت استحبابی جو ہوتی ہے دوبارہ ایک ارشاد میں نے کہا کہ وہ سنت لزومی کا منکر ہوگا اور جو سنت لزومی کا منکر ہے وہ آپ کی طرح مرتد ہوگا تو مرتد ہوگا ہماری طرح نہیں ہے لیکن وہ اپنی طرح مرتد ہوگا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ جانا نہیں میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں جانا نہیں ٹھیک ہے نا جلدی ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین انہوں نے کہا کہ وہ سنت لزومی کا منکر ہوتا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے شیخ صاحب مجھے بس 5 منٹ دے دو میں صرف آپ کی کتابوں سے باتیں پڑھوں گا اور پھر آپ تیاری کر کے کبھی اس کا جواب لے کے آنا کیونکہ ابھی آپ جواب تو نہیں دے سکیں گے توقع جواب دے دیں جب دیکھیں نا جس وقت میں آؤں گا اسی وقت بات کر لیں گے اب میرے پاس وقت نہیں ہے نہیں جانا نہیں آپ نے ادھر رہنا ہے یہ کتاب سنن ابی داؤد ہے جانا نہیں 5 منٹ دے دو شیخ صاحب 5 منٹ دے دو مجھے بس 5 منٹ اس سے زیادہ وقت نہیں دوں گا اگر 6 منٹ ہو گیا میں چلا جاؤں گا چلے جانا آپ چلے جانا ویسے بھی بھاگنا آپ کی فطرت میں قسمت آئندہ ہفتے کو پتہ چلے گا اور صاحب کا بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کیسے آپ کیمرہ بند کر کے فرار ہوئے تھے ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین یہ سنن ابی داؤد ہے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح واضح طور پر شیخین کی ان کی حکومت سے پہلے ان سے برات کا اظہار فرماتے ہیں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کتاب سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 862 حدیث نمبر 4604 عن المقدام ابن معدی کرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معه اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا اور قرآن جیسا بھی مجھے عطا فرمایا قرآن عطا کیا اور قرآن کی مثل بھی قرآن کے ساتھ مجھے عطا کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل وحی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اللہ کی جانب سے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت جو قرآن میں نہیں بھی ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے اچھا الا یوشکو مسلمانوں جان لو اللہ کا کیا مطلب ہے مسلمانوں خبردار یوشکو بہت قریب بہت ہی جلدی ہے وہ زمانہ رجل شبعان علی ارکتہ ایک رجل ہوگا ایک شخص ہوگا جو تخت پہ بیٹھے گا اور شکم اس کا سیر ہوگا شکم اس کا پیٹ جو ہے اس کا فل ہوگا اچھا یقول علیکم بہذا القرآن لوگوں سے کہے گا کہ تم اس قرآن کو لے لو فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا جو قرآن میں حلال ہے بس اس کو حلال سمجھو جو قرآن میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ حدیث صحیح ہے البانی نے اس کی تصحیح کر دی کہ یہ جو ہے اللہ نے مجھے صرف قرآن نہیں دیا قرآن جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن جیسا مجھے عطا فرمایا اور لیکن بہت جلد ایسے لوگ آئیں گے اچھا ملاحظہ کریں کہ کون لوگ تھے اور اس نے خود بھی کہا کہ سنت کو جو منع کرتا ہے وہ مرتد ہے کافر یہ کتاب ہے اصول الفقہ المسمى بالفصول فی الاصول لزومی ابو بکر جساس رازی حنفی کی کتاب ہے یہ سنہ 370 میں ان کی وفات ہوئی تھی یہ اس کتاب میں روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر 161 میں وروا ابن ابی ملیکہ نے روایت کیا ان ابا بکر کہ ابو بکر نے جمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ابو بکر صاحب نے صحابہ کو جمع کیا. فقال انکم تحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث، کہ آپ لوگ پیغمبر سے حدیث نقل کرتے ہو تختلفون فیہا، اور یہ حدیث اس میں تم اختلاف کرتے ہو آپس میں. فمن بعدکم اشد اختلافا، اور جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے وہ تو آپ سے زیادہ اختلاف کریں گے. صحابہ حدیث نقل کرتے ہو، حدیث میں آپس میں اختلاف کرتے ہو، آپس میں جو اگلے نسلیں گے ان کے زیادہ اختلاف آئے گا. فمن جاءکم یسألکم عن الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد خبردار جو شخص آپ کے پاس آئے اور کہے ہمیں حدیث سنا دو، ان سے کہنا فقولوا عندنا کتاب اللہ، ان سے کہہ دینا کہ ہمارے پاس بس قرآن ہی ہے. فاحلوا حلالہ وحرموا حرامہ، فرمایا کہ ان کو حکم دیا کہ بس قرآن میں جو حلال ہے اسی کو حلال سمجھو، جو حرام ہے حرام سمجھو. تو یہاں پر ابو بکر صاحب نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ تم حدیث روایت نہ کرنا، خبردار، اور سنت کو سبب اختلاف سمجھا. یہ قرآن کی مخالفت ہے، کیونکہ قرآن کی آیات سب کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبب اختلاف ہو؟ اور اس بہانے کے ساتھ کہ احادیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتی ہے، احادیث چھوڑ دو، صرف کیا کرو، صرف قرآن پہ عمل کرو. یہ سنت لزومی کی بھی مخالفت ہے، سنت غیر لزومی کی مخالفت ہے، پوری سنت کی مخالفت ہے. یہ کتاب ہے محترم ناظرین تذکرۃ الحفاظ للحافظ الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، چھاپا حیدرآباد دکن. یہ جلد نمبر 1 ہے. کہتے ہیں سب سے بڑا حافظ کون ہے؟ اب ذہبی صاحب کہتے ہیں سب سے بڑا حافظ راوی حدیث ہمارے پاس کون ہے؟ ابو بکر. اچھا، افضل الامہ ابو بکر صاحب ہیں. کہتے ہیں اچھا ابو بکر صاحب نے کیا کیا بھائی، کیسے حدیث ہے؟ کہتا ہے ابو بلیکہ نے روایت کی ہے، ان الصدیق جمع الناس بعد وفات نبی فقال انکم تحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ احادیث تختلفون فیہا، کہ لوگوں تم پیغمبر سے حدیث نقل کرتے ہو، خبردار اس حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتی ہے، حدیث چھوڑو. فلا تحدثوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ایک حرف بھی نقل نہیں کر سکتے. صحابہ پابندی لگا دی. فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم کتاب اللہ، جو لوگ تم سے سوال کرے حدیث سناؤ، کہہ دو قرآن موجود ہے. فاستحلوا حلالہ وحرموا حرامہ، قرآن میں جو حلال ہے وہی حلال ہے، جو حرام ہے وہی حرام ہے. قرآن کے علاوہ حدیث خبردار جو نقل کرے. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ عمر بن یہ عمر کا سیرت تھا، ابو بکر کا سیرت تھا، عمر کا بھی یہ سیرت تھا. ابو بکر صاحب کو دیکھو، یہ کہ تذکرۃ الحفاظ ہے، اسی تذکرۃ الحفاظ میں صفحہ نمبر 7 میں عمر کا ہے. یہاں پر حرضہ ابن کعب سے روایت ہے کہ جب عمر نے ہمیں حکم دیا کہ عراق میں آپ کی ڈیوٹی ہے، عراق چلے جاؤ، تو عمر صاحب نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں اسکورٹ کیا، ہمارے ساتھ چلتے گئے، راستے میں آئے تھے، کچھ راستہ ہمارے ساتھ ہے. تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے کہ تم ہمارے پاس، میں تمہارے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ تو ہم نے کہا ہم صحابہ ہیں، ہماری عزت کے لیے آئے ہو، احترام کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہو، اور کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے عزت کے لیے، لیکن میرا ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی سبب ہے. انکم تأتون اہل قریۃ لہم دوی بالقرآن کدوی النحل، تم ایک ایسے شہر میں جا رہے ہو کہ وہاں پہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے اردو زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، نحل کو اردو میں کیا بولتے ہیں بھائی مولوی صاحب؟ النحل، وہ شاید مکی، جیسے مکی کی آواز ہوتی ہے اسی طرح مکی کا شور ہوتا ہے، اسی طرح ان کے قرآن پڑھنے کا شور آتا ہے. اچھا، فلا تصدوهم بالاحادیث، ان کو قرآن پڑھنے سے، احادیث کے ساتھ قرآن سے نہ نکالو. فتشغلوهم جود القرآن، ان کو حدیث کے ذریعے قرآن سے نکالنا نہیں، ان کو بس قرآن ہی سکھا دو. وَأَقِلُّ الرِّوَایَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر حدیث نقل کیا کرو، اور یہ میری ذمہ داری ہے، اس کی ساری گناہ میرے ذمہ. فلما قدم قرظہ ابن کعب قالوا حدثنا، قرظہ ابن کعب جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ آپ صحابی ہم حدیث سنا دو. قال نہانا عمر، اس نے کہا کہ عمر نے منع کیا، ہم حدیث نقل نہیں کر سکتے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ كنت تحدث في زمان عمر هكذا، تو عمر کے زمانے میں اسی طرح حدیث نقل کرتے تھے. قال لو كنت احدث في زمان عمر مثل ما احدثكم لضربني بمخفقته، اگر میں عمر کے زمانے میں اسی طرح حدیث نقل کرتا تو عمر مجھے کوڑے سے مارتا. اب شیخ صاحب آپ نے خود کہا جو سنت کی مخالفت کرے، سنت لزومی کی مخالفت کرے، وہ مرتد کافر ہے، خود آپ نے کہا، ٹھیک ہے نا، خود آپ نے کہا، بالکل اسلامی یہی ہے. یا آپ کے صحابہ نے سنت لزومی غیر لزومی دونوں کے نقل کرنے پہ پابندی لگائی تھی، دونوں خلیفے نے. ایک بہانہ یہ تھا کہ سنت سبب اختلاف بنتا ہے، دوسرا کہتا ہے سنت کی وجہ سے لوگ قرآن کو چھوڑتے ہیں.
اور آج تک آپ نے دیکھا یہ تو کہتا ہے کہ وہ صحابہ کا زمانہ تھا, وہ تو بڑے با تقویٰ لوگ تھے, وہ کیسے با تقویٰ تھے کہ قرآن کی وجہ سے سنت کو چھوڑتے ہیں. تو یہ دونوں بہانے غلط ہیں کہ سنت سبب اختلاف بنتا ہے, سنت رحمت ہے, سبب اختلاف نہیں ہے. دوسری بات کہ سنت کی وجہ سے لوگ قرآن کو چھوڑیں گے, یہ بھی غلط ہے, یہ ہو ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں. اور وہ صحابت ہے کیسے سنت کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ دونوں بہانے غلط ہیں. ان دونوں نے سنت کی نقل کی مخالفت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری, مسلمانوں سے غداری کی. آپ نے خود کہا یہ ارتداد کا سبب ہے. جی بتاؤ جی. تو یہ بات یہ ہے کہ اس موضوع جو آپ نے حدیث بیان کی ہیں اس پہ ایک موضوع رکھ لیں, مناظر رکھ کے اس پہ کلام کر لیں گے. میرے پاس اب وقت نہیں ہے, میں نے جانا ہے, مجھے مصروفیت ہے کچھ. تو میں نے آپ کوئی موضوع چھیڑیں, آپ کوئی موضوع چھیڑیں نا, آپ مجھ سے کوئی سوال کریں. تو اب مجھے سے کوئی سوال کریں. چلیں ارتداد ثابت ہو گیا, یا مزید ارتداد ثابت ہو گیا. وقت نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا. تو آئندہ جو ناچیز کے پاس وقت ہی نہیں. آئندہ 27 دسمبر کو ہوگا انشاءاللہ الرحمن تقریباً. تو تمام احباب نے اس کو چلے شیخ صاحب اب شیعوں پر آپ کو بڑا اعتراض کر لیں. چلے میں نے آپ کے مذہب پہ اعتراض کیا, آپ نے کہا کہ ابھی اس پہ موضوع رکھ لیں, آپ شیعوں پہ اعتراض کر لیں. چلیں جی, آئندہ جو مناظرہ ہوگا تمام شیخ آپ اعتراض کر لو. چلو جی آپ اعتراض کر لو ہم پہ, کہہ دو شیعہ مذہب میں یہ چیز غلط ہے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں جواب بھی دیتا, لیکن وقت نہیں ہے. رنگ کیوں وقت نہیں ہے تو رنگ کیوں رہا ہے؟ میرا رنگ نہیں اڑا. دیکھو رنگ تو نظر آنا کیمرے میں. اگر واقعا وقت کا مسئلہ ہے تو رنگ کیوں رہا ہے؟ مہمان آئے ہوئے ہیں تو میں نے ادھر جانا ہے. اب مہمان تو ابھی تو نہیں پہنچے نا, پہلے سے تھے مہمان. تو پہلے وہ مہمان بھی استفادہ کرتے ہوں گے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا سامنے سے. مولوی صاحب آئے نا, علماء کرام آئے. تو جی علماء کرام رات کے اس وقت آئے, لوگ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ. نہیں جانا شیعوں پہ اعتراض کرو, اور شیعوں پہ اعتراض کرو, شیعوں پہ اعتراض کرو. جواب لے لو, نقد جواب لے لو. مفتی یہ جماعت مخالف کا مناظر ہے, اس کو کہتا ہے کوئی بھی اعتراض کرو. دیکھو تم میں کو عقل ہے تمہارے اندر, دماغ خراب کرتے ہو تم. میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے, اعتراض کرو, فلان کرو. ایک منٹ, کاظمی صاحب کا کوئی آپ سے کام ہے. کاظمی صاحب ان کو سناؤ.